جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ سینڈ روشن شریعت ہے اوروں سے نہ پوچھ، یہ بھائی اس میں حدیث لکھی ہے مسند احمد کے حوالے سے 15,195 نمبر حدیث، جس میں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے پاس واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، یہودیوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو، ممکن ہے وہ تمہیں درست بتائیں اور تم سچ کو جھٹلا دو یا پھر وہ تمہیں غلط بتائیں اور تم اسے سچ مان لو۔ کہتے ہیں جی اس کی تحقیق، جی محترم بھائی روایت یہ مسند احمد والی سندن ثابت نہیں ہے، یہ مسند احمد میں سندن ضعیف روایت ہے، یہ اس کی سند میں مجالد بن سعید ہے، جی ضعیف الحدیث ہے۔ باقی بہتر یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت اس مسئلے میں واضح موجود ہے تو پھر یہ مسند حدیث کو چھوڑ دیں۔ وہ واضح حدیث عبداللہ بن عباس والی جو ہے موقع وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 7363 نمبر پر دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اہل کتاب سے کس چیز کے متعلق کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب جسے تم پڑھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ تازہ نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ اہل کتاب نے کتاب الہی کو بدل دیا ہے اور اس میں تغیر کر دیا ہے، انہوں نے از خود اپنے ہاتھوں سے لکھ اور کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع نہیں کرتا، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے متعلق سوال کرتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی واضح حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، تو بھائی اسی کو سامنے رکھ لیں۔ یہاں اس سے پچھلی حدیث صحیح بخاری کی یعنی 7362 نمبر پر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بھی واضح ہے، وہ مرفوع ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عبرانی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ تو اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب ہی کرو، بلکہ یوں کہو ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو تم پر نازل کی گئی۔ تو بھائی یہ واضح روایتیں موجود ہیں، تو مسند احمد والی جو ہے روایت اس کو ترک کر دو کیونکہ اس کی سند میں کلام ہے، مجالد بن سعید جو ہے وہ ضعیف الحدیث راوی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔